محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی 26 آیتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ پھر اسی نے کنٹینیو آیت نمبر 27، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ دو آیتیں کیونکہ معنی کے اعتبار سے ایک دم مربوط ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ تعالی ان دونوں آیتوں کو آج ہم ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ، ان بے شک اللہ، بے شک اللہ، لا نہیں، یستحیی، استحیا، یستحیی، استحیا، استحا، استحیا تھا، استحا ہو گیا، یستحیی شرم کرنا، شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ جی بہت سارے معنی آتے ہیں اس کے، اپنے گناہ پر پشیمان ہونا، افسردہ ہونا، یہ معنی بھی آتا ہے، کسی کام سے رکنا بھی آتا ہے۔ جی جی اللہ تعالی حیا نہیں کرتا، ترک نہیں کرتا، رکتا نہیں، کس بات سے نہیں؟ ان اللہ لا یستحی۔ اچھا، حیا کا اصل معنی حضرت بحر العلوم بتاتے ہیں، حیا کے معنی انسان کے قوائے طبعی کے اپنے کام سے رک جانا۔ نیچرلی آدمی کوئی کام کر رہا ہو تو کسی وجہ سے ان چیزوں سے رک جانے کو حیا کہتے ہیں۔ آدمی رک جاتا ہے، جھجک جاتا ہے۔ جی جھجک اور شرم جو طبعی طور پر اندر ضمیر کی طرف سے آواز، ضمیر کی آواز کی وجہ سے جو انسان رک جاتا ہے تو وہ اس کو حیا کہتے ہیں، حیا خود سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں سخت شرمندہ ہو تو پھر وہ خجالت ہو جاتی ہے، خجل یخجل جو ہے وہ اور آگے کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو حیا، حیا کا معنی نہیں رکتا، رکتا، رکنا بھی ایک معنی آتا ہے، حیا کرنا، شرم کرنا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتا، رکتا نہیں۔ کس چیز سے نہیں رکتا؟ جی کس چیز؟ اچھا، یہ جو ہم بولے کہ یہ جو ہم بتائے کہ انسان کا اپنے اندرونی ضمیر کی آواز کی بنیاد پر کسی کام سے رکنا، حیا کرنا، جھجک کرنا، یہ معانی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ہم سابق میں بھی بتا چکے ہیں کہ جب کوئی صفت، ایسی صفت جو انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایسی صفت جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی جائے تو انجام مراد ہوگا اس کا فائنل، یعنی حیا کی وجہ سے، اندرونی کیفیات کی وجہ سے آدمی رکتا ہے، تو وہ اندرونی کیفیات کو آپ چھوڑ دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو کوئی ضمیر کی آواز وغیرہ، یہ سب بندوں کے ساتھ لگے ہوئے چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں نہیں ہیں یہ۔ جی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس رکتا نہیں، جی حیا نہیں کرتا، رکتا نہیں، اتنا ہی معنی ہوگا، وہ کیفیات وغیرہ اس میں مراد نہیں ہوں گی۔ کس چیز سے نہیں رکتا ہے؟ ان یضرب مثلا ما، ان کہتے ہیں کہ یضرب مثلا، ضرب اصل میں مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضرب المثل جب آتا ہے تو مثال دینے کا معنی آتا ہے۔ جی ضرب مثلا، مثال دیا۔ ان یضرب مثلا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ کوئی مثال دے۔ مثلا ما تو جو ہے، یہ مثلا کے لفظ کے ساتھ جڑتا ہے تو بہت زیادہ نکرہ، یعنی کوئی بھی بہت زیادہ نکرہ معنی ہو جاتا ہے اس کا۔ جی ان یضرب مثلا ما، کوئی بھی مثال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں جھجکتا، نہیں رکتا ہے کہ وہ کوئی بھی مثال دے دے۔ کیسی؟ کوئی بھی مثال، ما بعوضۃ، یہ ایسی مثال جو ایک مچھر کی طرح ہو۔ جی ایک مچھر کی مثال بھی دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، بعوضہ
بعض اصل میں کسی چیز کے حصے کو کہتے ہیں بعض، تو اسی سے بنتا ہے یہ لفظ بعوضہ، کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بعوضہ کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ آج کے زمانے میں مچھر کے لیے ناموس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، عربی زبان کا ناموس، یہ اردو کا ناموس نہیں، عربی زبان میں ناموس کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بعوضہ کا لفظ ہی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ صحیح ہے، زیادہ صحیح ہے۔ جدید عربی میں کافی کچھ اونچ نیچ اور کافی کچھ بگاڑ بھی موجود ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ کوئی مچھر کی مثال دے، فما فوقها، یا اس سے اوپر کی چیز، فما فوقها، پس، ما جو، فوق اوپر، ہا اس کے، فوقہا اس کے اوپر، فما فوقہا پس جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ یعنی ایک مچھر کی مثال دینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جھجکتا، بلکہ اس سے بھی اوپر کی چیز۔ اب اس سے بھی اوپر کی چیز کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ مچھر، اور اس سے اوپر یعنی اب اس کے سائز سے زیادہ بڑی، یعنی مکھی کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ فما فوقہا کا ایک معنی ہو سکتا، اور دوسرا معنی اس میں ہوتا ہے فما فوقہا سے کہ بعوضہ کا لفظ استعمال کیا، چھوٹا چھوٹا کیڑا، فما فوقہا، اور اس سے اوپر کی بھی بات، یعنی اس سے بھی زیادہ باریک، یعنی اس کی زیادتی، اس کے چھوٹے ہونے میں زیادتی ہے، بہت زیادہ چھوٹا ہے کہتے ہیں جی۔ زیادہ ہے تو عام طور پہ ایسا لگتا ہے نا کہ یہ اتنے سائز کا ہے، یہ اس سے زیادہ ہے تو مطلب یہ اس سے بڑا ہے، لیکن اس کے چھوٹے پن میں زیادتی اگر ہو تو جتنا چھوٹا ہے اس سے اور چھوٹا، اس سے اور چھوٹا، یعنی زیادتی سائز میں نہیں بلکہ زیادتی اس کے چھوٹے پن میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ ایک ایسی مثال، ایک مچھر کی مثال دے، یا اس سے بھی چھوٹی چیز، اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ جب چھوٹی سی چھوٹی مثال دیتا ہے، فَأَمَّا پس اب رہا جو لوگ، جی، فَأَمَّا الَّذِينَ پس اب رہا جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ کہ بے شک، اَنَّ کہ ہو وہ، کہ بے شک وہ، الحق وہی سچ ہے، جی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم، من سے رب پروردگار، ہم ان کے، ربهم ان کے پروردگار، پس جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مثال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مثال دیتا ہے تو اس کا مقصد تفہیم ہوتا ہے، مثال صحیح مثال دینا، اور مقصد اس میں سمجھانا ہونا، جی۔ مثال دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی مثال دیے، بہت چھوٹی مثال دیے، نہیں نہیں۔ اچھی مثال، اگر کوئی آدمی کبوتر سے اگر مثال دے دیا تو وہ اچھی مثال ہے، اور کوے سے اگر مثال دے دیا تو وہ بری مثال ہے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ پرندہ اچھا ہے تو مثال اچھی ہے، پرندہ خراب ہے تو مثال نہیں۔ جو معنی آپ بتانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کیا کہتے ہیں، جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر اس مثال سے پوری طریقے سے سمجھ میں آ جا رہا ہے تو وہ اچھی مثال ہے، اور اگر وہ بہت خوبصورت چیز اور بہت شاندار الفاظ اور بہت اچھی مثال آپ دیے ہیں لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور بات واضح نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ مثال اچھی نہیں ہے۔ یہ چیز کی مثال کے اندر چیز کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، سمجھ میں آنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہم لوگ کو ایمان دینے کے لیے، لوگ کو سمجھانے کے لیے، ہم چھوٹی سی چھوٹی ضرورت پڑے تو ہم مچھر کی مثال دے دیں گے، کیا کہتے ہیں، حسب ضرورت ہم مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال دے دیں گے، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے۔ دیکھو، ہمارے لیے کوئی چیز چھوٹی اور بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہیں، سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب چیزیں برابر ہے، کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی، جی۔ جو
جو خالق انسان کو کانفیگر کیا ہے وہی خالق نے مچھر کو کانفیگر کیا ہے، وہی خالق نے پورے یونیورس کو بنایا ہے، اور سب کو بنانے کے لیے اس کو صرف یعنی اس کے کیا کہتے ہیں، اس نے صرف کن فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ مچھر کو بنانے کے لیے ایک مرتبہ کن کہا ہے اور انسان کو بنانے کے لیے 10 مرتبہ کہا ہے اور یونیورس کو بنانے کے لیے 100 مرتبہ کہا ہے، نہیں، اس کے لیے سب برابر ہے، ایک ہی کن میں سب چیزوں کو بنا دیتا ہے وہ جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ برابر ہے، اور مثال اچھی وہی ہے جو سمجھانے کا کام کر دے۔ تو اب جو ایمان والے لوگ رہتے ہیں، ایمان والے یہ غور کرتے ہیں کہ یہ مثال سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی جی، ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے، ہم کو یہ مثال سے کیا سبق لینا چاہیے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایمان والے کیونکہ ان کے اندر تواضع ہوتا ہے، ان کے اندر، اب ایمان والوں کی نظر خود کی طرف ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں نہیں ہوں، اللہ کے اس حکم پر عمل کیا نہیں کیا، مجھے خود کا سدھارنا ہے، میں صحیح ہوں میں غلط ہوں، مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے۔ اس طرح سے ان کی نظر کیا کہتے ہیں، اصلاح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا اور خود کی اصلاح کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ تو وہ فوراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، جو بھی مثال آتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اور ایسا ہی ہے، یہ اپنے ہمارے پروردگار کی طرف سے، انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا، و اور اما اب رہا الذین جو کفروا کفر کیے، حق کا انکار کیے، حق کو چھپائے جی، واما الذین کفروا اب رہا جو لوگ کفر کیے، فیقولون، پس یقولون جمع ہے، یقولو کہتا ہے، یقولون کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ اب رہا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ، اراد چاہا، ماذا اراد کیا چاہا، ماذا اراد اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا، خدا نے کیا چاہا، ماذا اراد اللہ بہذا، بی سے، ہذا یہ، بہذا اس سے جی، مثلا مثال، اس مثال دینے سے جی، بہذا مثلا اس مثال دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے، یعنی ہم اتنے عظیم، ہم اتنے درجے کے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہم کو اتنی چھوٹی سی مثال دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے، کبھی مچھر کی مثال آ رہی ہے، کبھی اس سے چھوٹی مثال آ رہی ہے جی، یہ مثالوں کی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر ہم کو کیا بولنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ جو افراد رہتے ہیں کفار، ان کی فکر یہ نہیں رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو آیا ہے یا جو سمجھانا چاہا ہے اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے، ہم کیا مانیں گے، کیا عمل کریں گے، یہ ان کی سوچ نہیں ہے، بلکہ ان کی سوچ ہے ایسی مثال دیتے کیا، ویسی مثال دیتے کیا، یعنی وہ ججمنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنے اوپر کرنے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثالوں پر کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، حکم ایسا آنا چاہیے تھا، حکم ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، یہ حجت کا مزاج رہتا ہے ان کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں اور حجت کرتے ہیں، اور حجت وہی انسان کرتا ہے، حجت وہی انسان کرتا ہے جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، جو جتنا کم عمل کرتا ہے وہ اتنی زیادہ حجت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم کیسا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا کرو، اور وہ چلے جاتے، وہ ایسا وہ چلے جاتے۔ اور اس کے مقابل میں آپ بنو اسرائیل کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے کچھ ایسا کرو، ایسے میں ایسا کرنا یا ویسا کرنا، کیسا کرنا، کیوں کرنا، کب کرنا، کہاں کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون جی، حکم ماننے کے لیے ان کے 25 قسم کے سوال ہوتے۔ تو جو افراد کو بات قبول کرنا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ حجت زیادہ کرتے ہیں، مطالبہ زیادہ کرتے ہیں۔ اب رہا جو لوگ قبول کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو بات ملتی ہے فوراً وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے۔ بحر العلوم فرماتے ہیں ان جاہلوں کو خبر نہیں کہ مثال دینے سے مطلب کسی چیز کا سمجھانا ہے، بات سمجھانا مراد ہے، وہاں پر اچھی اچھی چیزیں بتانا مقصد نہیں ہے، بات سمجھانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ دل میں ایمان نہیں تو بیکار اعتراضات زبان سے نکل رہے ہیں، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، یضل به کثیرا، یضل جی،
یضل کا معنی آتا ہے، ایک معنی اس کا یہ آئے گا کہ گمراہ کرنا، اضل یضل اضلال، جو تضلیل بھی ہے، اضلال و تضلیل، تو یہ گمراہ کرنا، یضل گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو یہ گمراہ کرنے کی جو صفت ہوتی ہے یہ تو شیطان کی صفت ہے، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر آ رہا یضل بہ کثیرا، اس بات کے ذریعے، بہی اس بات کے ذریعے یا اس مثال کے ذریعے گمراہ کر رہا ہے بہت سوں کو، جی یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے نہیں۔ جب ایسی اس طرح کی صفت جو ظاہری اعتبار سے اس میں نگیٹیوٹی کا معنی آتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، جیسا ہم سابق میں بتائے تھے، یخادعون اللہ والذین وما یخدعون الا انفسهم، نہیں، ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے مکر کیا ہے اور اللہ تبارک و انہوں نے مکاری کی ہے اور اللہ نے ان کے ساتھ مکاری کی، نہیں معاذ اللہ، ایسا لفظ استعمال نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کا جواب دیا۔ تو یہاں پر جب آ رہا یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بہت سوں کی گمراہی کو واضح کر دیتا ہے، جی یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے ان کی گمراہی کو واضح کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کو، جب کوئی کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت دیتا ہے، جی آیت دیتا ہے، اچھا جب استاد کسی کو سوال دیتا ہے امتحان کے اندر، جب استاد کسی کو سوالات دیتا ہے تو وہ اس کو فیل نہیں کرتا ہے، ان فیلئر تھا، وہ اس نے اسٹڈی نہیں کیا، اس نے پڑھا نہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس کی جہالت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ ایک جب طالب علم امتحان میں بیٹھتا ہے تو استاد اسے فیل نہیں کرتا ہے، بلکہ استاد کیا کرتا ہے، ایک پرچہ دیتا ہے جس سے وہ ظاہر، اس کا دعویٰ، امتحان دینے والے کا دعویٰ کیا رہتا ہے کہ یہ مضامین میں پڑھ چکا ہے۔ جب وہ پیپر دیتا ہے اور وہ پیپر میں لکھ لیتا ہے تو وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ صحیح راہ پر ہے اور اس نے صحیح کہا کہ وہ پڑھ لیا۔ لیکن اگر وہ ان کے جوابات نہیں دیکھ سکا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ استاد نے فیل کیا، کیا کہتے ہیں، اس کو جاہل ثابت کیا، بلکہ استاد نے اس کی حقیقت کو کھول دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مثال دیتا ہے تو جس کے اندر فسق ہے، فجور ہے، کفر ہے، جحود ہے، جس کے اندر بدماشی ہے، نہیں ماننا مزاج میں ہے، وہ آٹومیٹکلی کھل کر آ جاتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اس کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت ساروں کی گمراہی کو ظاہر کر دیتا ہے، بہت سارے، یعنی مثال ان کو ملنے کی وجہ سے انہوں مانے نہیں اور حجت کرے، جس کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت دے دیتا ہے، جن کے اندر اچھائی ہوتی ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ اس مثال کو لے کر ہم کو اس سے میں کیا نصیحت مل رہی ہے، کیا سمجھنا چاہیے ہم کو، وہ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ صحیح راستہ پا لیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کی جو گمراہی اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اندر جو بےمانی اور کفر ہے، بہت ساروں کا اس کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے اور بہت سارے اس سے فائدہ اٹھا کر ہدایت کے راہ پر چلتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ، کثیر تو بہت کو کہتے ہیں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ برسنے والے پانی کا کیا قصور رہتا ہے؟ برسنے پانی، کلام پاک جو ہے، جی برسنے والے پانی کے پاک اور اچھے ہونے میں کیا کلام ہے؟ فرماتے ہیں بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو بارش کا پانی تو پاک ہے اور بہت اچھا ہے، اس کا، اس میں، اس کے صاف ہونے میں کسی کو کلام ہے، کوئی اس بات پر اعتراض نہیں کر سکتا، پانی، بارش کا پانی سب سے اچھا پانی۔ لیکن وہ اگر وہ شہد کی مکھی کے منہ میں اگر جائے، شہد کی مکھی اگر استعمال کرے تو اس سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ پانی کو پیتی ہے، پانی کو استعمال کرتی ہے اور وہ شہد بناتی ہے، جی اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھول کا رس لیتی ہے، کرتی ہے اور شہد بناتی ہے، یعنی زندگی تو اس کی پانی سے ہے، شہد کی مکھی کی زندگی پانی سے ہے اور وہ اس کے ذریعے شہد نکالتی ہے، اور یہی پانی کے ذریعے سانپ زندہ رہتا ہے اور اس سے پھر وہ زہر نکالتا ہے۔ ٹھیک، پانی تو وہی ہے، پانی پاک ہے، صاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مثال آتی ہے، اب اچھا اس نے شہد کیوں بنایا اور اس نے زہر کیوں بنایا، سانپ زہر کیوں بنایا؟
اس کی وجہ یہ بات ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر جو چیز تھی وہ بنایا. شہد کی مکھی کے اندر شہد بنانے کی صفت تھی، اچھی صفت تھی، تو اس نے وہی پانی سے اس نے شہد بنا دیا. اور جس کے اندر زہر بھرا ہوا تھا، کفر کا، فسق کا، گمراہی کا، تکبر کا، غرور کا، جی، جس کے اندر یہ گمراہیاں اس کے قلب کے اندر موجود ہے، ایسے افراد کو جب کلام الہی کے مثالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ملتا ہے تو اس سے وہ ہدایت پانے کے بجائے وہ اور گمراہی کو ظاہر کرنا اور ان کا گمراہ ہونا ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اللہ، ہر ایک کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ایک بھی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی لافنگ گیلری میں جا کر دیکھو، لافنگ گیلری کے آئینے کے سامنے جائیں، کہیں آپ موٹے دکھیں گے، کہیں دبلے دکھیں گے. لافنگ گیلری ہوتی نا، وہ اکثر ایگزیبیشنز اور نمائش وغیرہ میں لگتے ہیں، آئینے ہوتے ہیں. ایک آئینے میں آپ گڈھے نظر آتے ہیں پستہ، ایک آئینے میں لمبے نظر آتے ہیں، ایک میں بیچ میں سے دبلے نظر آتے ہیں، ایک آئینے میں الٹے نظر آتے ہیں. جی، تو کیا انسان حقیقت تبدیل تھوڑی ہو رہی ہے؟ حقیقت تو انسان کی وہی ہے جو ہے، لیکن ہر آئینے کی اس کی کیفیت کے اعتبار سے وہ رزلٹ دے رہا ہے، وہ تصویر کا رزلٹ اپنی کیفیت کی وجہ سے دے رہا ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی آئینہ بہت لمبا کسی کو بتا رہا ہے تو اس کا مطلب انسان لمبا ہے. نہیں، انسان لمبا نہیں ہے. جی، تو وہ اس کا اپنا استعداد ہے، وہ آئینے کی کیفیت ہے. وہ تو جو انسان کی فطرت میں اچھائی ہوگی وہ کلام الہی تو نہایت پاک اور پاکیزہ اور نور ہے، وہ اس کو حاصل کرے گا اور ہدایت حاصل کر لے گا. اور جو کافر ہوگا، جس کی اندرونی خرابی ہوگی، ایسا شخص جب وہ کلام الہی کو لے گا تو اپنی اندرونی خرابی کی وجہ سے سوائے اعتراضات اور تکبر اور انکار کے اس میں کچھ نہیں رہتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، ان مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگ کی گمراہی کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ کو ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین. اور کسی اور کی گمراہی کو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے ظاہر نہیں کرتا ہے، صرف سوائے فاسقین کے. فاسقین، الا سوائے، وما اور جو کچھ، یضل گمراہی ظاہر کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، الا سوائے فاسقین. فاسق کہتے ہیں نا، فاسق جو بڑے گناہگار ہوتے ہیں ان کو فاسق کہتے ہیں. فاسق کے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اب یہاں پر کیا بات معلوم ہو گئی کہ جن کے اندر فاسق ہے، جو اصلاً فاسق لوگ ہیں، ایسے ہی افراد اس سے گمراہی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فسق کے 3 درجے بتاتے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. فاسق کس کو کہتے ہیں، گناہگار جو ہوتے ہیں ان کے 3 درجے بتاتے ہیں. فرماتے ایک فسق ہوتا ہے، اصل میں فسق کہتے ہیں کسی چیز سے نکل جانا. جی، فسقت الرطبۃ عن قشرها. فرماتے ہیں کہ کھجور ہوتا نا، رطب، اتفاق سے آج صبح ہی کھجور رطب کھا کر بیٹھا ہوں. تو رطب جو ہے، رطب میں سے کیا کہتے ہیں، اس کا جو اندر گٹلی ہوتی ہے، کھجور پکنے سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو رطب کہتے ہیں. تازہ جو فریش ہوتا ہے، ابھی پکا نہیں ہو تو یلو جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر گٹلی ہوتی ہے. تو فسقت الرطبۃ عن قشرها. اس کے اوپر کا اگر چھلکا نکل جائے تو کہتے ہیں کہ رطب اپنے چھلکے سے نکل گیا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فسق. ٹھیک ہے. تو فسق کہتے ہیں نکل جانا. جب بندہ حکم الہی سے نکل جاتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے. جی، حکم الہی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت رہتا ہے بندہ. جب وہ تحت حکم الہی سے نکل جاتا ہے، حکم الہی کے بیچ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، تو اسے فاسق کہتے ہیں. تو فاسق کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں فسق جو ہے وہ تغابی ہوتا ہے، غیبت سے. یہ لاپرواہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اور وہ گناہ پہ گناہ اللہ کا حکم توڑتے جا رہا ہے. تو اس قسم کا ایک فاسق ہوتا ہے جو کم سمجھی اور لاپرواہی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے. اور دوسرا انہماک، جس کو گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور گناہ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور اسی میں لگ جاتا ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، بس وہ فسق و فجور کے اندر وہ گھس جاتا ہے اور وہ گناہ کرتے رہتا ہے. تو یہ ایک قسم ہوتی ہے
فاسق کی، جی ایک لاپرواہی اور جہالت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کرتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے اس کا جحود۔ پہلا ہم بتائے تغابی، دوسرا انہماک، اور تیسرا جحود۔ جحود کہتے ہیں انکار کرنا، جی ہٹ دھرمی کرنا، گناہ کر کے انکار، ہاؤ یہی ایسے ہی کرنا صحیح ہے۔ یعنی کوئی کہے گا کہ بھئی آپ اس وہ آپ کو گالی دیا تھا، آپ اس کی قتل کر دیا، ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ارے گالی کے بدلے میں قتل کیسا ہو سکتا صاحب؟ نہیں نہیں، یہی صحیح ہے۔ یعنی گناہ پر اترانا، گناہ پر ڈٹ جانا، اور حق کا انکار کر دینا سمجھتے ہوئے، جی تو یہ فسق کی ہائی لیول ہوتا ہے، اور یہ کفر کو پہنچ جاتا ہے، یہ کفر کو پہنچ جاتا ہے کہ یعنی حکم الہی کو یہ سرے سے مان ہی نہیں رہا ہے، اور غلط کام کو ہی صحیح ڈکلیئر کر رہا۔ جو انسان حرام کام کو، جس کو بالکل جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور حرام کو ہی صحیح کہے، تو ایسے یہ آدمی جو ہے اسلام سے باہر نکل گیا اور کفر کی طرف چلا گیا۔ تو یہ فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں، ان 3 درجوں میں سے کوئی ایک درجے میں ہوتے ہیں اور فاسق ہوتے ہیں، ایسے فاسق افراد قرآن جب ان کے سامنے آتا ہے تو اس سے وہ ہدایت نہیں پاتے، بلکہ وہ مزید اپنی گمراہی کو ظاہر کر دیتے ہیں۔